جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حد ہو گئی اور زینا دوبھر ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کر جانے کا حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر ملک حبشہ چلے جائیں، جو بہت دور تھا۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس قافلے میں جانے والوں میں سب سے پہلے ایک عورت تھی جس کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے والد، اپنی ماں، اپنی بہنوں اور تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو 1400 سال اسلامی تاریخ عورتوں کی خدمات، قربانیوں اور بے نظیر کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ آج کی مسلمان عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ دین کی محنت کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج کی مسلمان عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ دین کا کام کرنا بڑے محنت اور بڑا مشکل کام ہے، اس لیے بس وہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عورتوں کا کام تو سینا پرونا، جھاڑو دینا، کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، دین سیکھنے سکھانے کی تدبیریں اور کوششیں کرنا عورتوں کا کام، یہ کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود سچائی یہ بھی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح پہلی عورتوں نے اسلام اور ایمان کی خاطر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، قربانیاں دیں، محنتیں کی اور محنتیں قیامت تک کے لیے تاریخ کا ایک حصہ بن گئی اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کا فیض جاری و ساری ہو گیا۔ اسی لیے آج پوری دنیا کے مسلمان انہیں احترام اور عزت کی وجہ سے اپنی مائیں کہہ کر پکارتے ہیں۔ اللہ کی بندیوں، یاد رکھو، اگر تم اللہ کے دین کی محنت کرو گی تو اللہ تمہیں بھی دنیا اور آخرت میں چمکا دے گا، اور اگر دین سے دور رہ کر زندگی گزارو گی تو تم زمین پر ایک بوجھ ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عورتوں نے اللہ کے دین کی محنت کرنے میں جان توڑ کوشش کی ہے۔ ان کی محنتوں کے نتیجے میں بہت سے اہل صحابہ کرام علیہم اجمعین ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ دین کی خاطر سب سے پہلے خون بہانے والی عورت، اور آپ نے بھی فضائل اعمال یا دیگر کتابوں میں بارہا سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب ایمان لے آئے، جو عمر کفر کی حالت میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے۔ راستے میں نعیم بن مسعود کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کے بہن بہنوئی بھی ایمان لا چکے۔ بس غصے کی انتہا نہ رہی، گھر پہنچے تو بہن کو اتنا مارا کہ خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ خون زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی، عمر، ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، سکنجے میں کسے یا بوٹیوں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ اگر ایک عورت کے ایمان کے سامنے عمر کمزور پڑ گئے، بولے، دکھلاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ بہن بولی، پہلے غسل کر لو، پھر اس مقدس کلام کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر، جو اس وقت کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، ایک پاک صاف ہو کر جو سورۃ طٰہٰ پڑھی ہے، دل کی دنیا بدل گئی۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو جاری ہو گئے۔ خدائے واحدہ لا شریک ہے، قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ پھر کیا تھا، یہ تو سر لینے چلے تھے یا قدموں پر سر رکھ دیا۔ یہی عمر ہے جن کا دبدبہ اور رعب اقوام عالم پر چھا گیا۔ 10 سال کی زائد صحیح معنی میں اسلام حکومت کی 10 لاکھ مربع میل فتح کیا۔ ایک بہن کی قربانی اور ایمانی استقامت کا نتیجہ تھا کہ ایک سخت گیر شخص کو اسلام پر جھکا دیا۔ اسی طرح ابو جہل بھی ام حکیم کے ذریعے ایمان لائے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور دشمنان اسلام بھاگنے لگے تو ان میں حضرت اکرمہ بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر دوڑی تو مکہ سے بہت دور سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے اور قریب تھا کہ جہاز پر سوار ہو کر فرار ہو جائے۔ حضرت ام حکیم پہنچی تو انہیں سمجھا بجھایا اور بہت اخلاق کریمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیے تو اللہ کی سمجھ
اللہ کی بات ان کے سمجھ میں آ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدہ بنت قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایمان لائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں جب دین کی تعلیم و تبلیغ پر کمر بستہ ہوئیں تو اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا جزو بنا لیا تو اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کی تعلیم و تبلیغ پر ایمان لے آئے، جن سے عورتوں کے دینی محنت اور دینی جذبہ کے بے مثال کارنامے نظر آئے۔ اگر آج بھی ہماری مائیں بہنیں پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم بھی اپنی طاقت و قوت اور صلاحیت کے اعتبار سے دین کی خدمت کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ عورتوں کا دائرہ بظاہر محدود معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً کے اعتبار سے آپ کی کوششیں اور تدبیریں پورے سماج و معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ گھریلو اور باہری زندگی میں عورت کی تربیت، تعلیم اور جدوجہد کا اثر الگ ہی نظر آتا ہے۔ اولاد کی جیسی تربیت ماں کر سکتی ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں بچے کا پہلا اسکول اور پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اسے جیسی تعلیم وہاں ملے گی وہ ویسا ہی بن کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ باپ کے مقابلے میں اولاد کا تعلق ماں سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اولاد جتنی بے تکلف ماں سے ہوتی ہے باپ سے نہیں۔ اولاد کے اخلاق و عادات کا جتنا نقشہ ماں کے سامنے ہوتا ہے باپ کے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماں بچے کے مسائل اخلاق اور اعمال کے ساتھ پرورش کرے گی، اس کا اثر لازمی طور پر اولاد پر نظر آئے گا۔ اور ماں کے اعمال اثرات کا تعلق صرف بچے کی پیدائش کے بعد سے ہی نہیں بلکہ اسی وقت سے ہوتا ہے جب کہ ماں کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عورتوں کو بھی دین کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ دین کا کام کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمیں اچھائی کے کاموں کی طرف ہمارا دل، ہمارا ایمان راغب کرتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، عورتوں کو اجازت دیتا ہے کہ اسلام گھر کے ساتھ ساتھ اسلام کو پھیلانے یا دین کا کام کرنے یا دین کی اچھائیوں کے بارے میں بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔